بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ یہ قرآن کسی انسانی ذہن کی تخلیق نہیں، بلکہ اسے اس خدا نے تعلیم کیا ہے جس نے نوع انسان کی ربوبیت نشو و نما کا سامان عطا فرمایا۔ علم القرآن، اور چونکہ انسانی ربوبیت جسم کی پرورش تک محدود نہیں، اس لیے اس کے لیے طبعی ضروریات کے علاوہ ارتقاء ذات کے سامان کی بھی ضرورت تھی۔ قرآن ان دونوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ خلق الانسان، یہ اس خدا کی طرف سے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے اظہار خیالات، قوت گویائی عطا کی۔ علمہ البیان، جو کسی اور نوع کو حاصل نہیں، اس لیے اس کی رہنمائی کے لیے وحی کا وہ ذریعہ اختیار کیا گیا جس میں ایک فرد کو خدا کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے اور وہ اسے دوسرے افراد تک پہنچاتا ہے۔ رسالت انسان ہی کے لیے مختص ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، اس قرآن میں انسانی زندگی کی رہنمائی کے لیے ویسے ہی اٹل قوانین ہیں جیسے قوانین خارجی کائنات میں کار فرما ہیں، اور جن کی روح سے مثلا سورج اور چاند جیسے عظیم کرے ایک مقررہ حساب اور اندازے کے مطابق چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، اور زمین پر بڑے بڑے تناور درخت ہوں یا چھوٹے چھوٹے پودے، سب اس کے قوانین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اس قانون کے سامنے جس کی روح سے اس نے تمام اجرام فلکی کو فضا کی پہنائیوں میں اس انداز سے رکھا ہے کہ ان کے باہمی ربط و ضبط کے لیے جس توازن کی ضرورت ہے اس میں ذرہ برابر فرق نہیں پیدا ہونے پاتا۔ ألا تطغوا في الميزان، یہ قرآن انسانوں کو بھی اسی غرض کے لیے دیا گیا ہے کہ ان کے معاشرے میں باہمی ربط و ضبط کے لیے جس توازن کی ضرورت ہے وہ بگڑنے نہ پائے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی تم اس توازن کو عدل و انصاف کے ساتھ قائم رکھ سکو اور کسی کے حقوق و فرائض میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اس میزان عدل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انسانی پرورش کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، یعنی زمینی پیداوار، مثلا لذیذ پھل، خوشوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی کھجوریں، بالوں کے اندر اناج، رنگا رنگ کے خوشبودار پھل، انہیں ہم نے ہر فرد کے لیے الگ الگ نہیں رکھا۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اسے تمام مخلوق کے فائدے کے لیے مشترکہ طور پر دیا ہے۔ اس کی تقسیم کے لیے قرآن کی میزان دی گئی ہے تاکہ ہر فرد کو اس کی ضروریات کے مطابق رزق ملتا رہے۔ اگر مشترکہ سامان زیست کی تقسیم اور صرف کے لیے خدا کی طرف سے مستقل اصول و قوانین نہ دیے جاتے اور اسے لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا کہ وہ جس طرح چاہے اسے صرف میں لائیں تو طاقتور انسان سب کچھ سمیٹ کر بیٹھ جاتے اور کمزور انسانوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ملتا، جیسا کہ ان قوانین کو نظر انداز کر دینے سے دنیا میں ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہے خدا کا نظام ربوبیت جس کی روح سے اس نے تمام نوع انسان کے لیے سامان زیست بھی دیا اور اس کی تقسیم کے لیے رہنمائی بھی۔
سوئے گروہ جن و انس یعنی شہری اور صحرائی آبادی کے لوگوں، تم سوچو کہ تم خدا کی کس کس قدرت کو جھٹلا کر اپنی معاشی اور تمدنی زندگی کو غیر خدائی قوانین کے تابع رکھو گے۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار۔ اس کی قدرتوں کا اندازہ کرنا ہو تو خود انسان کی تخلیق پر غور کرو۔ اس کی پیدائش کی ابتدا ایسی مٹی سے ہوئی جو سوکھ کر بجنے لگتی ہے، یعنی بے جان مادے سے جس میں کہیں زندگی کی نمود نہیں ہوئی۔ وخلق الجان من مارج من نار۔ اور انسانوں سے پہلے اس زمین پر ایسی مخلوق تھی جس میں حرارت برداشت کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ تھی، کیونکہ زمین کی جو حالت اس زمانے میں تھی اس میں اسی قسم کی مخلوق زندہ رہ سکتی تھی۔ وہ مخلوق اب ناپید ہو چکی ہے اور اس کی جگہ انسانوں نے لے لی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سو غور کرو کہ تم خدا کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین۔ اس کے قانون کے مطابق سورج اور زمین کی گردش اس طرح متعین ہے کہ سورج کے مقامات طلوع و غروب کے ساتھ موسم بدلتے رہتے ہیں، اور وہ طلوع و غروب کے دو انتہائی نقطوں مشرقین اور مغربین کے درمیان پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس تمام نظام پر خدا کا کنٹرول ہے اور مقصد اس سے ربوبیت عامہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کس قدر قوت والا ہے وہ قانون جس نے ایسے ایسے عظیم کروں کو اس طرح پابند ضوابط رکھا ہے، سو تم خدا کی کس کس قدرت کو جھٹلا سکتے ہو۔ مرج البحرین یلتقیان۔ اب تم فضا کی پہنائیوں سے نیچے اتر کر سطح زمین کی طرف آؤ اور ذرا اس پر بہنے والے دریاؤں کو دیکھو۔ بعض مقامات پر دو مختلف پانیوں کے دریا اکٹھے بہے چلے جاتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان۔ اور کہیں سمندر کے اندر ایک الگ رو ندی کی طرح رواں دواں چلی جاتی ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پانی آپس میں مل جائیں۔ ان کے درمیان ایک غیر مرئی آڑ ہوتی ہے جو انہیں الگ الگ رکھتی ہے، لیکن مفاد پرست انسان اپنی اپنی راہ چلنے کے بجائے دوسروں کے حقوق میں دست اندازی کرتے رہتے ہیں۔ اسی کو روکنے کے لیے قرآنی ضوابط دیے گئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سو غور کرو کہ تم خدا کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام۔ ان دریاؤں یا سمندر کی تہ سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، اور ان کی سطح پر پہاڑوں جیسے بڑے بڑے جہاز ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تیرتے پھرتے ہیں۔ یہ سب قانون خداوندی کی اطاعت کا نتیجہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سوچو کہ تم خدا کے قانون ربوبیت کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ یہ تمام نظم و نسق کسی ایسی کائنات سے متعلق نہیں جو ایک دفعہ بنا دی گئی ہو
اور پھر اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ کائنات کی ہر شے میں ہر آن تغیر واقع ہوتا رہتا ہے، لیکن ان تغیرات کا خدا کے قوانین پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ قوانین اس خدا کے ہیں جو تغیرات سے ماورا ہے اور ہر قسم کی عظمت و تکریم کا مالک۔ اس سے یہ بھی واضح ہے کہ ذہن انسانی کا وضع کردہ ہر نظام اور اس کی طرف جانے والا راستہ تغیر پذیر ہے، لیکن وہی کا متعین کردہ راستہ جو خدا کی ربوبیت اعلیٰ کی طرف لے جاتا ہے تغیر پذیر نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ سو تم اس خدا کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ اس پر بھی غور کرو کہ کائنات کی ہر شے انسانوں سمیت اپنی نشو و نما کے لیے خدا کی ربوبیت کی محتاج ہے، اور ان کی ربوبیت کے تقاضے ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں۔ ہر دور میں ہی نہیں بلکہ مختلف حالات اور مختلف مراحل میں ہر شے کی نشو و نما کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ خدا کا نظام ربوبیت یہ ہے کہ ہر شے کو اس کی حالت کے مطابق سامان نشو و نما ملتا رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ سو تم سوچو کہ تم قانون خداوندی کی کس کس شق کو جھٹلاؤ گے اور اپنی زندگی غیر خداوندی قوانین کے تابع رکھ کر کس طرح نشو و نما حاصل کر سکو گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ خدا کا یہی قانون جو کائنات میں اس طرح کار فرما ہے اب اس قرآن کی روح سے نوع انسانی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اس میں بدوی اور حضری، شہری اور صحرائی، مہذب اور غیر مہذب سب شامل ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ سو غور کرو کہ تم قانون خداوندی کی کس کس قوت سے انکار کرو گے۔ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ۔ تم ان تمام انسانوں سے کہہ دو کہ خدا کے قانون مکافات کی ہماگیری کا یہ عالم ہے کہ وہ ساری کائنات کو محیط ہے۔ اگر تم اس کی گرفت سے بچ جانے کا خیال کرو تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم کائنات کی حدوں سے باہر نکل جاؤ۔ اگر تمہیں اس کا گمان ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو تو ذرا کوشش کر کے دیکھو، لیکن تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ کائنات کی حدوں سے باہر جانے کے لیے خدا کے پروانہ راہداری کی ضرورت ہوگی اور وہ کسی کو مل نہیں سکتا، اس لیے تمہیں کائنات کے اندر ہی رہنا ہوگا، اور چونکہ کائنات میں ہر جگہ خدا کا قانون مکافات حاوی ہے اس لیے تم اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اس کے بعد سوچو کہ تم خدا کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ۔ اگر تم نے خدا کے نظام ربوبیت کی مخالفت کی تو تم پر تباہیوں کی آگ کے شعلے اور دھوئیں کا غبار اس طرح چھا جائے گا کہ تم اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ اس کے بعد سوچو کہ تم خدا کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ اس تباہی کی آتش فشانیوں کا یہ عالم ہوگا کہ فضا کی بلندیوں سے پھٹنے والی چیزیں یوں گریں گی
جیسے سرخ پگھلا ہوا تانبا یا تیل کی تلچھٹ جو چمٹ کر چھوٹ ہی نہ سکے اور یوں ہر شے کو جلا اور پگھلا کر تباہ کر دے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سو بتاؤ کہ تم خدا کی کس کس قوت سے انکار کرو گے۔ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اس دن اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ کسی سے اس کے جرائم کے متعلق سوال کیے جائیں، وہ شہری ہوں یا صحرائی، صورت یہ ہوگی کہ ہر ایک کا جرم اس کے ماتھے پر لکھا ہوا مل جائے گا۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان ہر مجرم اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا، اس کی نفسیاتی کیفیت اس کے چہرے سے عیاں ہوگی اور ان کا ایڑی سے چوٹی تک بند بند گرفت میں ہوگا۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ان مجرمین سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن ایک طرف آگ کا ایسا عذاب، دوسری طرف کھولتا ہوا پانی، ان دونوں کے درمیان ان کی کشت عمل جھلس رہی ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان ان حقائق پر غور کرو اور بتاؤ کہ تم خدا کے قانون مکافات کی کون کون سی قوت کو جھٹلاؤ گے۔ ولمن خاف مقام ربه جنتان یہ انجام ان کا ہوگا جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتیں گے۔ ان کے برعکس جن لوگوں کو اس کا احساس ہے کہ ہمارے ہر عمل کے متعلق ہم سے باز پرس ہوگی، انسان کا کوئی عمل بلا نتیجہ نہیں رہے گا، اور یوں وہ خطرناک گھاٹیوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر کریں گے۔ ان کے لیے دو جنتیں ہوں گی، ایک جنت اس دنیا میں اور دوسری جنت آخرت میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ آسائشیں اور نعمتیں بھی اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، سو بتاؤ کہ تم ان میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان کا یہ جنتی معاشرہ یہاں اور وہاں مختلف علوم و فنون کا مرکز ہوگا، ان دونوں میں فیض کے چشمے جاری ہوں گے، رزق کی فراوانیاں اور وہ بہتے پانی کی طرح ہر ایک کی ضروریات پورا کرنے کے لیے عام، انواع و اقسام کے پھل
وہاں کے رہنے والے اعلیٰ درجے کے فرشوں پر ایسے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کے ابرے تو ایک طرف استر تک میں بھی دبیز ریشم لگا ہوگا۔ یاد رکھو ان کی حال کی زندگی اور مستقبل کی زندگی، یہاں اور وہاں کی زندگی میں کوئی بعد اور فاصلہ نہیں ہوگا، دونوں کے ثمرات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے۔ زندگی ایک جوئے رواں ہے جو یہاں سے وہاں تک مسلسل جاتی ہے، اس لیے اس کے حال اور مستقبل میں کچھ فرق نہیں ہو سکتا۔ نشو نما یافتہ ذات یہاں بھی سکون و اطمینان سے رہتی ہے اور اس کی یہی کیفیت وہاں ہوگی۔ اس قسم کے افراد کی اجتماعی زندگی یہاں بھی آسائشوں اور فراوانیوں کی ہوگی اور وہاں بھی۔ جہاں کی جنت کے گوشے مسلسل وہاں کی جنت سے جا ملتے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں تم غور کرو اور بتاؤ کہ تم خدا کے قانون مکافات کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کی تکذیب کرو گے۔ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ معاشرہ مردوں کے لیے ہی مخصوص نہیں ہوگا، عورتیں بھی اس میں برابر کی شریک ہوں گی۔ ایسی عفت و عصمت کی مجسمہ عورتیں جنہیں شادی سے قبل اپنوں یا بیگانوں میں سے کسی نے ناپاک ہاتھوں سے چھوا تک نہیں ہوگا اور نہ ہی انہوں نے کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا ہوگا، وہ عورتیں چاہوں گی اپنی عفت کی آب و تاب اور پاکیزگی سیرت و کردار کے اعتبار سے یوں سمجھو جیسے یاقوت و مرجان ہوں، صاف شفاف محفوظ گوہر آبدار۔ غور کرو کہ تم اپنے نشوونما دینے والے کی کون کون سی نعمت اور قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اس زندگی میں افراد کے باہمی تعاون کا یہ عالم ہوگا کہ جس میں کسی وجہ سے کسی قسم کی کمی آ جائے گی اور یوں اس کا توازن بگڑ جائے گا، دوسرے اس کے اس کمی کو پورا کر کے اس کا توازن برقرار کر دیں گے اور اس طرح اس کی ذات اور معاشرے کا حسن قائم رہے گا۔ کوئی شخص اس کے لیے کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگے گا۔ جو حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب حسن پیدا ہو جاتا ہے تو یہی چیز اس کی کوششوں کا صلہ بن جاتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سو بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کہ ان کے لیے ہوگا جو اس نظام کے قیام میں السابقون الاولون کا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کے مدارج یقیناً بلند ہیں۔ ان کے علاوہ ان کے لیے بھی جنتی معاشرے ہوں گے جو اس نظام میں ان کے بعد شامل ہوں گے۔ یہ معاشرے بھی بڑے سرسبز و شاداب ہوں گے، ان میں بھی ایسے چشمے ہوں گے جو اپنے زور دروں سے اوپر کی طرف اٹھ رہے ہوں گے۔ ان میں تر و تازہ پھل، کھجوریں، انار یعنی ہر قسم کا تر و تازہ سامان زیست
बाफरात होगा। सो तुम सोचो और बताओ कि तुम अपने नशोनुमा देने वाले की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ان میں بھی مرد اور عورتیں سب ہوں گے، ایسی عورتیں جو حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے مزین ہوں گی، وہ ایسی فہم و فراست کی مالک ہوں گی جو انسان کو کبھی فریب کاری کی طرف نہ لے جائے، نہ ہی ان کے مزاج میں آوارگی ہوگی، وہ عفت و عصمت کا پیکر ہوں گی۔ صحیح اسلامی معاشرے کی عورتیں انہی خصوصیات کی پیکر ہوں گی۔ اس معاشرے کے رہنے والے بھی سبز مسندوں اور نادر فرشوں پر متمکن ہوں گے، یعنی انہیں زندگی کی حسین اور جمیل آسائشیں میسر ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سو تم بتاؤ کہ تم اپنے نشوونما دینے والے کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام یہ ہے اس نظام ربوبیت کے خوشگوار اور حیات بخش نتائج کی ایک ہلکی سی جھلک جو تمہارے نشوونما دینے والے کے قوانین کے اتباع سے متشکل ہوگا، اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی۔ وہ نشوونما دینے والا جس کی ربوبیت بڑی بلند پایا اور ہر قسم کی خوشحالیوں کی ضامن ہے۔ خدا رحمان نے اس قرآن کو اس مقصد کے لیے نازل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة جب وہ واقع ہونے والا انقلاب جس کے وقوع پذیر ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ظہور میں آئے گا۔ خافضة رافعة تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جنہیں آج پست اور کمزور سمجھا جاتا ہے وہ بلند اور قوی ہو جائیں گے، اور جو آج اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں وہ پست ہو جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا یعنی اس وقت نیچے کے طبقے کے لوگ، عوام جنہیں مستبد قوتوں نے اپنے پاؤں تلے روند رکھا ہے، حرکت میں آ کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اوپر کے طبقے کے بڑے بڑے لوگ یوں منتشر اور پریشان ہو جائیں گے جیسے تیز آندھی میں گرد و غبار اڑ رہا ہو۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً اس وقت تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ایک گروہ عام یمن و سعادت کا مالک ہوگا، ان کی زندگی کیسی بابرکت ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ دوسرا گروہ سوختہ بخت انسانوں پر مشتمل ہوگا، ان کی حالت کیسی ناگفتبا ہوگی۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ
جنات النعیم. تیسرا گروہ ان کا ہوگا جو مصاف زندگی میں سب سے آگے آگے تھے، وہ سب سے زیادہ صفات خداوندی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں گے، ان کی زندگی قوانین خداوندی سے بہت زیادہ ہم آہنگ تھی، اس لیے ان کے مدارج بھی سب سے بلند ہوں گے، یہ لوگ آسائشوں اور سرفرازیوں کی جنت کے مالک ہوں گے۔ ثلة من الأولین، اس تیسرے گروہ میں بیشتر وہ لوگ ہوں گے جو شروع ہی میں ہجرت سے پہلے اس نظام میں شامل ہو گئے تھے۔ وقلیل من الآخرین، اور بقایا تھوڑے سے وہ لوگ جو ہجرت کے بعد اس میں داخل ہوئے تھے۔ تعین مدارج کے لیے یہی اصول بعد میں بھی کار فرما رہے گا، یعنی جو لوگ سختیوں اور مصیبتوں کے زمانے میں نظام خداوندی کی تشکیل اور استحکام کے لیے سرگرم عمل رہیں گے، ان کا رتبہ بلند ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ اس نظام کے اندیکھے نتائج پر ایمان لا کر اس کی خاطر ہر قسم کی صعوبات برداشت کرتے رہے۔ علی سرر موضونہ، یہ زرنگار مرصع تختوں پر متمکن ہوں گے، تکیہ لگائے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، متکئین علیہا متقابلین، ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے بچے بھی زیورات سے مزین ان کے ارد گرد پھرتے ہوں گے، اس دنیا میں سب اور اس دنیا میں وہ جو ایمان و عمل کی روح سے اس کے مستحق ہوں گے۔ بأکواب وأباریق وکأس من معین، وہ عند ضرورت آنجوئے اور سراہیاں اور پیالے پیش کریں گے جو نہایت عمدہ مشروبات سے بھرے ہوں گے اور ہر ایک کے لیے یکساں طور پر موجود رہیں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ان مشروبات کے پینے سے نہ تو سرگرانی ہوگی، نہ ہی کسی قسم کا نشہ، نہ ہی ان کی لذت و سرور میں کمی ہوگی۔ وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، کھانے کے لیے منتخب پھل اور ان کے حسب پسند پرندوں کا گوشت۔ وحور عین، یہ معاشرہ مردوں تک ہی محدود نہیں ہوگا، مومن عورتیں بھی اس میں برابر کی شریک ہوں گی، نہایت پاکیزہ سیرت اور صاحب عقل و فراست، لیکن ایسی عقل و فراست نہیں جو انسان کو فریب کاری کی طرف لے جائے۔ كأمثال اللؤلؤ المكنون، ان کی پاک دامنی کی مثال یوں سمجھیے جیسے در مکنون محفوظ موتی ہوں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب آسائشیں اور سرفرازیاں ان لوگوں کے اپنے اعمال کے نتائج ہوں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، اس معاشرے میں نہ تو کسی قسم کی کوئی لغو بات ہوگی اور نہ ہی ایسا کام جس سے انسانی صلاحیتیں مزمحل ہو جائیں، إلا قيلا سلاما سلاما، اس کے برعکس وہ فضا ایسی ہوگی جس میں ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آئیں گی، اس میں ہر فرد دوسرے کی سلامتی اور تکمیل ذات کا متمنی ہوگا، اس میں صحیح سکون و اطمینان اور امن و سلامتی نصیب ہوگی۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، یہ کیفیت ہوگی السابقون الاولون کی، اب رہے اصحاب الیمین، سو وہ بھی ایسے جنتی معاشرے میں ہوں گے۔
في سدر مخضود جس میں پھلوں سے لدے ہوئے بے خار درخت ہوں گے، یعنی ایسی آسائشیں جن میں نہ کسی قسم کی خلش ہو نہ کانٹا، وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة عمدہ قسم کے کیلے جو تہ بتہ لٹکے ہوں گے، یعنی فراوان لذتیں، اور وسیع گھنیرے درختوں کے سائے، نہایت صاف اور شفاف آب رواں جسے کھود کر نکالنا نہ پڑے، یعنی ایسا سامان زندگی جسے حاصل کرنے کے لیے جگر پاش مشقتیں نہ اٹھانی پڑیں، اور بکثرت ایسے پھل کہ نہ تو ان کا موسم ختم ہو اور نہ ہی انہیں کوئی روک کر رکھے، یعنی اس معاشرے میں ہر ایک کو سامان زیست بلا روک ٹوک فراوانی سے ملے گا۔ وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا اور عورتیں عالی مرتبت بیگمات کی طرح ہوں گی، ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے ہوئی ہوگی جس سے وہ کچھ سے کچھ بن جائیں گی۔ عربا اترابا وہ عہد جاہلیت کی عورتوں کی طرح ایسی گونگی نہیں ہوں گی کہ اپنی بات بھی واضح طور پر بیان نہ کر سکیں، وہ صحیح تعلیم و تربیت سے نہایت فصیح البیان ہوں گی، نیز ان میں باہمی حسد اور رقابت کے جذبات نہیں ہوں گے، وہ ہم مزاج ہوں گی، ایک دوسرے سے مماثل اور یکگل، وہاں میاں بیوی کے تعلقات بھی ہم آہنگی اور یکگلی پر استوار ہوں گے، گویا دونوں ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ لأصحاب اليمين یہ ہوگا معاشرہ اصحاب الیمین کا، ان میں متقدمین کی بھی اچھی خاصی جماعت ہوگی اور متاخرین کی بھی۔ ثلة من الأولين یعنی السابقون الاولون کا گروہ تو وہ ہوگا جو نظام خداوندی کی تشکیل کے زمانے میں مصروف فعی و عمل ہوگا، وثلة من الآخرين ان کا مقام سب سے بلند ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ نظام متشکل ہو جائے گا تو پوری جماعت اصحاب الیمین پر مشتمل ہوگی، اس میں متقدمین بھی ہوں گے اور متاخرین بھی۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اب رہے وہ سوختہ بخت لوگ جنہیں اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے کہا گیا ہے، تو ان کی حالت بڑی خراب ہوگی۔ في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم ان کے لیے جھلسا دینے والی لو، کھولتا ہوا پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے، نہ ان کے لیے ٹھنڈک ہوگی نہ عزت، نہ ہی طبعی زندگی کی آسائشیں اور نہ ہی عزت و توقیر۔ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ان کی یہ حالت کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ اس سے پہلے دوسروں کی کمائی پر عیش پرستی اور تن آسانی کی زندگی بسر کرتے تھے، وكانوا يصرون على الحنث العظيم اور اگرچہ انہیں بار بار سمجھایا جاتا تھا لیکن وہ اس مجرمانہ روش زندگی پر بڑے اصرار سے جمے رہتے تھے، اسے کسی طرح بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے۔
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. جب ان سے کہا جاتا کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں جو تم سمجھ لو کہ اگر ہم نے یہاں خوشحالی کی زندگی بسر کر لی، خواہ وہ خوشحالی کسی طریق سے ہی حاصل کیوں نہ کی گئی ہو، تو ہم کامیاب و کامران ہو گئے. زندگی اس کے بعد بھی مسلسل آگے چلے گی اور وہاں کی خوشحالی اس کے حصے میں آئے گی جو یہاں قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گا. تو اس کے جواب میں وہ کہا کرتے تھے کہ تم نے کیا کہا؟ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں گے اور صرف ہماری ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جائے گا تو کیا اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی جو مدت ہوئی مر مٹ چکے ہیں. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ہم اپنے رسولوں سے کہتے تھے کہ تم ان سے کہہ دو کہ ہاں، پہلے اور پچھلے سب دوبارہ زندہ ہوں گے اور ایک مقررہ دن کے متعینہ وقت پر سب اکٹھے ہوں گے. یہاں سے اپنے اپنے وقت پر جانے والے وہاں والوں سے ملتے جائیں گے. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. پھر اے غلط راستے پر چلنے والو اور صحیح روش زندگی سے انکار کرنے والو، شجرۃ الزقوم تمہارا رزق ہوگا. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. تم اپنا پیٹ اس سے بھرو گے، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے، اس سے تمہاری پیاس اور بھڑک اٹھے گی. تو تم اسے اندر انڈیلتے جاؤ گے جس طرح وہ اونٹ پانی پیے چلا جاتا ہے جسے جھوٹی پیاس کا مرض لاحق ہو گیا ہو. وہ پانی پیے جاتا ہے لیکن اس کی پیاس بجھتی ہی نہیں. ہوس زرپرستی سے مترفین کی یہی حالت ہو جاتی ہے. هذا نزلهم يوم الدين. ظہور نتائج کے وقت ان کی اس طرح خاطر تواضع ہوگی، یعنی خود ان کے اعمال ان کی سزا بن کر ان کے سامنے آ جائیں گے. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ان سے اے رسول کہو کہ یہ بات کہ تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے تم سے وہ خدا کہہ رہا ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. تمہیں اپنی پہلی بار کی پیدائش پر تعجب کیوں نہیں آتا جو دوسری بار کی پیدائش کو ممکن تصور نہیں کرتے اور اسے جھٹلا رہے ہو؟ أفرأيتم ما تمنون. تم ذرا اس پر غور کرو کہ مرد اور عورت کے جنسی اختلاط سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس کے قانون تخلیق کے مطابق پیدا ہوتا ہے؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وہ ہمارے ہی تخلیقی پروگرام کے مطابق پیدا ہوتا ہے، تمہارے نہیں. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. پھر ہم اس بچے کو مختلف مراحل میں سے گزار کر بڑا کرتے ہیں. اسی قانون تخلیق و زندگی کے مطابق ہم نے تمہاری موت کے اندازے مقرر کر رکھے ہیں.
على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون لہذا ہم قطعاً اس سے عاجز نہیں کہ تمہارے ان پیکروں کو بدل کر تمہیں ایک نئی شکل میں پیدا کر دیں جس کا تمہیں آج علم ہی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ذرا سوچو کہ جب تم اپنی موجودہ زندگی کا یقینی علم رکھتے ہو تمہیں اپنے زندہ اور موجود ہونے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں تو تم اپنی دوسری زندگی کے متعلق یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں اس زندگی کے تصور سے گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے۔ ہم تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ زندگی کس طرح ایسی حسین بن سکتی ہے کہ تم اس سے بھاگنے کے بجائے اسے لپک کر گلے سے لگا لو۔ اسے غور سے سنو۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اس مقصد کے لیے تم ذرا اس نظام پر غور کرو جس کے مطابق تمہاری پرورش اور نشو و نما ہوتی ہے، اور سوچو کہ کیا یہ سب کچھ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے یا تمہارے وضع کردہ قوانین کے مطابق۔ مثلا تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو تو غور کرو کہ اس میں تمہارا عمل دخل کتنا ہوتا ہے اور ہمارا قانون کیا کچھ کرتا ہے۔ تم زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈالتے ہو، اب بتاؤ کہ اس بیج سے فصل کون اگاتا ہے؟ کیا یہ تم کرتے ہو یا ہمارے قانون کی روح سے ایسا ہوتا ہے؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون پھر کھیتی کے اگنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آفت آ جائے جس سے اگی ہوئی کھیتی تہس نہس ہو کر رہ جائے، اس طرح تہس نہس کہ تم سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور ایک دوسرے سے کہنے لگو کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے، ہم یکسر محروم اور بے نصیب رہ گئے۔ اس کھیتی سے غلہ ملنا تو ایک طرف، ہماری محنت اور بیج بھی بیگار میں گئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ پھر تم ذرا اس پانی پر غور کرو جس پر تمہاری کھیتی ہی کا نہیں بلکہ خود تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے۔ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہمارا قانون ربوبیت ایسا کرتا ہے؟ یہ بادل سمندر کے پانی سے ترتیب پاتے ہیں جو اس قدر کھاری ہوتا ہے کہ نہ پینے کے کام آ سکتا ہے نہ کھیتی باڑی کے۔ ذرا سوچو کہ اگر بادلوں کا پانی بارش ویسے کا ویسا کھاری رہتا تو تم کیا کرتے؟ حیرت ہے کہ تم اس قدر صاف اور سیدھے معاملے پر اس نہج سے غور کر کے صحیح نتیجے تک کیوں نہیں پہنچتے اور نشو و نما کے متعلق خدا کے نظام کی قدر شناسی کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ اسی طرح تم اس آگ پر غور کرو جسے تم روشن کر کے اس سے اتنے کام لیتے ہو۔ کہو کہ سبز درختوں کی شاخوں میں حرارت کو یوں سمٹا کر رکھ دینا، رگے خس میں شعلے کو نہا کر دینا تمہاری کاریگری سے ہے یا ہمارا قانون ایسا کرتا ہے؟
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. رزق پیدا کرنے کی اس تمام کائناتی مشینری پر غور کرو اور سوچو کہ یہ کس کے قانون کی کار فرمائی ہے. پھر اس پر بھی غور کرو کہ اس تمام پروگرام میں تمہارا حصہ کس قدر ہے اور نظام خداوندی کا کس قدر. تم کسی نہج سے بھی غور کرو، بہرحال اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ اس کاروبار میں تم صرف محنت کرتے ہو، باقی سب کچھ خدا کا نظام کرتا ہے. لہذا اس کے محصل سامان زیست میں بھی تمہارا حصہ بقدر تمہاری محنت کے ہو سکتا ہے. تم پورے کے پورے مالک نہیں بن سکتے. یہ تمام ذرائع پیداوار از خود موجود رہتے ہیں، یہ نہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں نہ خریدے ہوئے. یہ تمہیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ انہیں خدا نے بھوکوں کے لیے سامان زندگی بنایا ہے. فسبح باسم ربك العظیم. لہذا صحیح روش زندگی یہ ہے کہ تم اس سامان نشو نما کو اپنے حلقوں اور گروہوں میں محدود کر دینے کے بجائے اسے نوع انسانی کی عالمگیر ربوبیت کے لیے کھلا رکھو اور یوں دنیا میں خدا کی ربوبیت عظمیٰ کے قیام کے لیے سرگرم عمل رہو. یہ وہ طریق ہے جس سے تمہاری ذات کی نشو نما ہو جائے گی اور تمہاری اگلی زندگی جس کے تصور سے تمہیں اس وقت اس قدر گھبراہٹ ہو رہی ہے اور اس لیے تم اس سے انکار کر رہے ہو بڑی حسین بن جائے گی. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم. قرآن اسی نظام ربوبیت کا ضابطہ ہے جس میں زندگی کے محکم اور غیر متبدل اصول دیے گئے ہیں. اس دعوے کے ثبوت میں ہم ستاروں کے طلوع و غروب کے مقامات کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں، اور اگر تمہیں رموز و اسرار کائنات کا علم ہو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شہادت کس قدر عظیم ہے. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ستاروں کی گزرگاہوں کی یہ شہادت تم پر واضح کر دے گی کہ یہ قرآن نوع انسان کے لیے کس قدر منفعت بخش اور زندگی کی خوشحالیوں اور فراوانیوں کا کیسا محکم کفیل ہے. یہ ضابطہ ایک محفوظ کتاب کے اندر رکھ دیا گیا ہے، لیکن اس کے حقائق سے وہی لوگ صحیح معنوں میں مطلع ہو سکتے ہیں جنہیں قلب و دماغ کی پاکیزگی نصیب ہو. اس سے بہرہ یاب ہونے کے لیے تطہیر فکر و نظر ضروری ہے، یعنی اگر انسان پہلے سے کچھ خیالات ذہن میں رکھ کر یا جذبات سے مغلوب ہو کر قرآن کا مطالعہ کرے تو وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالی اس ذہن ہو کر اور جذبات سے الگ ہٹ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. اس خدا کی طرف سے بتدریج نازل ہوا ہے جو تمام نوع انسان کا نشو نما دینے والا ہے، اس لیے اس کا مقصود بھی نوع انسان کی نشو نما ہے. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. کیا تم ایسے ضابطۂ قوانین میں خیانت کرتے ہو، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس کی صحیح تعلیم میں کمی بیشی کرتے ہو؟ کیا تم اپنے خود ساختہ خیالات کو اس کتاب کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو صحیح مقام سے پھسلانا چاہتے ہو، اور یہ سب اس لیے کرتے ہو کہ تمہاری روٹی کا سامان بہم پہنچتا رہے؟ تم اس کی تکذیب کو اپنے لیے ذریعہ معاش بناتے ہو. کتنی بری ہے یہ روش اور کیسا پست ہے وہ مقصد جس کے لیے تم یہ سب کچھ کرتے ہو. اگر تم اس کے بجائے اس کے پیش کردہ نظام ربوبیت کو قائم کرو تو تمہیں اس دنیا میں بھی عزت کی روٹی ملے اور تمہاری اخروی زندگی بھی درخشندہ ہو جائے. فلولا اذا
وَحُمِلَتِ الْحُلْقُومُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ تم اس نخوت اور تکبر کی وجہ سے قرآن کے سامنے نہیں جھکتے کہ ہم کسی دوسرے کے قانون کی اطاعت کیوں کریں، خواہ وہ خدا ہی کا قانون کیوں نہ ہو۔ لیکن تم اس پر کبھی غور نہیں کرتے کہ تم تو زندگی کے ہر سانس میں قانون خداوندی کی اطاعت پر مجبور ہو، تم اپنے آپ کو اس کے احاطے سے باہر لے جا ہی نہیں سکتے۔ مثلا یہ تمہارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے اور اس کی سانس اس کے حلق میں اٹک جاتی ہے تو تم بے بس ہو کر اس مرنے والے کو اور ایک دوسرے کو تک رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اس وقت ہمارا قانون موت و حیات تم سب کے مقابلے میں اس مرنے والے کے قریب ہوتا ہے، یعنی اس پر اس قانون کی گرفت محکم ہوتی ہے اور تم سب بے بس ہوتے ہو۔ اس وقت تمہاری نگاہ کبھی اس طرف نہیں جاتی کہ اگر تم فی الواقعہ خدا کے قانون کے تابع زندگی نہیں بسر کر رہے اور خود مختار ہو تو تم مرنے والے کی زندگی کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم کسی کے تابع فرمان نہیں ہو تو تمہاری یہ بے چارگی اور بے بسی کیوں ہوتی ہے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ یہ طبعی قوانین اپنے نتائج محسوس شکل میں سامنے لے آتے ہیں، اس لیے انسان ان کے بارے میں شک و شبہ نہیں کرتا۔ لیکن خدا کا قانون مکافات چونکہ غیر مرئی اور غیر محسوس طور پر کام کرتا ہے، اس لیے وہ اس کے متعلق یقین نہیں کرتا، حالانکہ اس کا قانون مکافات اسی طرح برحق ہے جس طرح طبعی قانون۔ حقیقت یہ ہے کہ طبعی قانون بھی تو قانون مکافات ہی کی ایک شکل ہے، اس میں بھی ہر عمل ایک متعین نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ یہی صورت اس قانون مکافات کی ہے جس کی روح سے انسان کی انسانی زندگی کے اعمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ مرنے والا اپنے اعمال کے لحاظ سے خدا کے ہاں بلند مراتب کا مستحق ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر طرح کی آسائش و راحت اور آسودگی و خوشحالی کی زندگی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اور اگر وہ دوسرے درجے پر اصحاب الیمین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی سلامتی اور عافیت ہوتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ لیکن اگر وہ ان میں سے ہوتا ہے جو غلط روش پر چلتے اور صحیح راستے کو جھٹلاتے ہیں تو اس کی تواضع کھولتے ہوئے پانی اور جھلسا دینے والی آگ سے ہوتی ہے جس سے انسانی صلاحیتوں کی نشوونما رک جاتی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ یہ سب کچھ جسے اس وقت تمثیلی انداز میں بیان کیا جا رہا ہے ایک حقیقت ہے جو واقع ہو کر رہے گی۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سو جب واقعہ یہ ہے
کہ تو پھر تمہارے لیے اس کے سوا اور کون سی روش زندگی ہو سکتی ہے کہ تم اپنے نشوونما دینے والے کے ربوبیت عامہ کے پروگرام کو مشہود طور پر مستحق حمد و ستائش بنانے کے لیے سرگرم عمل رہو، یعنی اسے اس انداز سے متشکل کرو کہ ساری دنیا پکار اٹھے کہ فی الواقعہ قابل 100,000 حمد و ستائش ہے وہ ذات جس کا نظام ایسے خوشگوار اور انسانیت ساز نتائج پیدا کرتا ہے۔